بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی وائز حدیث سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا طشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی، صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں اور جو بائیں جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف کے جھنڈ ہیں وہ دوزخ کی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروازے سے کہا کہ کھولو۔ اس نے آسمان کے دروازے نے بھی پہلے دروازے کی طرح پوچھا اور پھر کھول دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی، صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی، صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی، صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباسی اور ابو حتیٰ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک
کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقامات تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن اعظم نے اپنے شیخ سے انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ اس میں ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہی تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ ان کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ صحیح بخاری 349 حدیث نمبر